ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری جو آواز ہے وہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ہی تم نے اپنے نبی سے مخاطب جب ہونا ہے اس وقت وہ انداز نہیں اپنانا جو تم آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، بات کرتے ہو، انداز اپناتے ہو اونچی آواز سے بات کرنے کا۔ تو جب نبی سے بات کرنی ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہو تو اپنی آواز کو کیا کرنا ہے؟ مدھم کرنا ہے، آہستہ رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، گفتگو کرو حضور سے، لیکن تمہاری جو آواز ہے، تمہارا جو لہجہ ہے، اگر اس آواز کے اندر، اگر اس لہجے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کہیں سے بے ادبی ظاہر ہو گئی، اگر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اگر کہیں کمی آ گئی تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب امت محمدیہ کے ہر فرد پر ضروری ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے میری نماز، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرے اعمال اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں، ان میں سے کوئی عمل ضائع نہ ہو، تو اس مسلمان کو 100% کوشش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ بے ادبی کا نقصان یہ ہے کہ انسان کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر ہیں، اب چند ساتھی آئے، انہوں نے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینے شروع کر دی، یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے آپ جلدی باہر آئیے، ہماری بات سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے، گھر کے باہر کھڑے ہو کے جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دے کے بلاتے ہو باہر آنے کی، اگر تم میں سے کسی انسان نے یہ انداز اپنایا، یہ طریقہ اپنایا تو وہ انسان بے وقوف انسان ہے، عقل سے بہتر ہے، وہ انسان بے ادب ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز حضور کی آواز سے کیا رکھو؟ نیچے رکھو۔ وہ حضور کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ وجہ کہ میری آواز تو قدرتی اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ
کہ حضور کی محفل میں بیٹھا ہوں اور مجھے بولنا پڑ جائے، آپ موجود بیٹھے ہوں اور میں بولوں اور میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی تو میرے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد۔ بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ڈیرا لگا کے یہ سوچ اور ذہن بنا لی تھی کہ میں تو حضور سے اونچا بولتا رہا ہوں، میری تو آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوتی تھی، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو اب جہنمی بن گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کرو کیوں نہیں آ رہے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میرے تو اعمال برباد ہو گئے کیونکہ میری آواز حضور کی آواز سے کیا ہے؟ اونچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پھر دوبارہ واپس حضرت زید بن قیس کے گھر میں بھیجا کہ جاؤ اس سے جا کر کہو کہ حضور فرما رہے ہیں تم جہنمی نہیں ہو بلکہ تم جنتی ہو، تمہاری جو آواز ہے وہ تو قدرتی اونچی ہے، بے ادبی کرتے ہوئے آپ نے اپنی آواز اونچی نہیں کی ہے، آپ کی تو آواز ہے ہی اونچی۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اونچی تھی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد جب وہ حضور سے گفتگو کرتے، آپ سے بات کرتے تو اتنی آہستہ آواز رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس سے پوچھتے کہ تم نے کیا کہا؟ تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، تم نے کیا کہا ہے؟ ذرا تھوڑا اونچا تو بولو۔ اتنا ادب، اتنا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے، حضور کا یہ احترام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ نکلا جائے، پیچھے رہنا ہے، حضور کے قدم کے اوپر قدم رکھنا ہے، حضور سے آگے نہیں جانا۔ اور یہ ادب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور ساتھ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب باری لگی ہوئی ہے کہ اتنا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفاری پر بیٹھ کے سفر کریں گے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلیں گے، اور پھر اتنا سفر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ سواری پہ بیٹھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے جائیں گے۔ لیکن جب باری ابوبکر صدیق کی آتی سواری پر بیٹھنے کی، وہ کیا کرتے؟ وہ اپنی باری میں بھی پیدل ہی چلا کرتے تھے، سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، حضور کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ اللہ، ایسا ادب، ایسا احترام وہ صرف صحابہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدار میں دیکھا کہ دو قبیلے والے آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ شامل ہو گئے۔ آپ نے ایک قبیلے والے سے کہا چلو شاباش، تم تیر چلاؤ، تم تیر چلاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کھیل ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا تیر اندازی کا۔ حضور نے ایک قبیلے والوں سے کہا تم تیر چلاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے، جو سامنے والے تھے قبیلے والے، انہوں نے تیر پھینکنے چھوڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا محبوب، آپ نے کہا ہے ان سے کہ تم تیر پھینکو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جن کے ساتھ آپ ہوں ہم ان کا مقابلہ کریں، یہ ہمیں ادب احترام ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ آپ میں ایسا کرو، تم مقابلہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ۔ اللہ، عروہ ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اور عروہ کی عادت کیا تھی؟ بات کرتا
اور بات کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑ لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑ کے کہتا یہ بات یوں ہے، یہ بات یوں ہے. ایک بار ایسا ہوا، 2 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا. صحابی بیٹھے ہیں. صحابی رسول نے فرمایا اے عروہ، میں نے تجھے دیکھا ہے 3 یا 4 بار تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی کو ہاتھ لگایا ہے تو نے، اور یہ ہمارے ہاں بے ادبی ہے. خبردار، اگر اب تیرا ہاتھ داڑھی کو لگا تو میں تیرا ہاتھ پورے بازو سے جدا کر دوں گا، تیرا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا میں. ہمیں اپنے نبی کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں. صحابہ موجود ہو اور ہماری موجودگی میں کوئی حضور کی بے ادبی کر دے تو یہ صحابہ کو گوارا نہیں. یہ مسلمان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی خاطر کیا کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبینا صحابی ہے، نبینا صحابی ہے. اس کی ایک لونڈی ہے اور اس لونڈی میں سے اس کے 2 بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، جو اس کو انتہائی محبوب ہے. اپنی لونڈی سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. اب گھر میں آیا اور اس نے آ کر کیا دیکھا؟ آنکھوں سے تو نبینا ہے، دیکھتا ہے اس کی جو لونڈی ہے، وہ لونڈی کیا کر رہی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہے. اس نے اس کو منع کیا، روکا، لیکن وہ باز نہ آئی. اس کے باوجود اس نے گستاخی کی. نبی نے، صحابی نے چھری اٹھائی. یہ اپنی بیوی ہے اور اس میں سے 2 بچے ہیں اور اسے انتہائی پسند ہے. آپ اندازہ لگائیں، بندہ نبی نہ ہو، آنکھوں سے محتاج ہو، اور اسے بیوی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لونڈی کے علاوہ تو اس کو کوئی سہارا نہیں ہے. بچے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس نے اس سے سنی، چھری اٹھائی اور اس کے پیٹ کے اندر چھری گھونپ دی اور پیٹ چاک کر دیا اور وہیں اس کو قتل کر ڈالا. علاقے کے اندر وسیم میں شور برپا ہو گیا کہ کسی نے فلاں لونڈی کو قتل کر دیا ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور کہا اے صحابہ سن لو، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تم میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے تو کھڑا ہو جائے. آپ نے یہ اعلان فرمایا. دور سے دیکھا کہ ایک نبینا صحابی وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کا جو وجود ہے وہ کانپ رہا ہے. حضور کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہتا ہے محبوب میں نے قتل کیا ہے. وجہ یہ ہے، یہ میری لونڈی ہے، مجھے پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی پیٹ سے، اسی کے پیٹ سے میرے 2 بچے ہیں جو مجھے انتہائی محبوب ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے قتل کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی شان میں میری موجودگی میں گستاخی کر رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں آپ کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومتے ہیں، حضور کا نام آ جائے انگوٹھے چومتے ہیں، حضور کے نام کے ہم چاول بنا بنا کے کھاتے ہیں، حضور کے نام سے ابھی آپ دیکھیں گے یہ لوگ کیک بنا بنا کے کاٹ کاٹ کے حضور کے نام کے کھائیں گے، اور شو کیا کریں گے؟ عوام الناس میں شو کیا کریں گے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمارے اندر حضور کا ادب ہے، ہمارے اندر حضور کا احترام ہے. اب حضور کا نام کیکوں پر لکھ لکھ کر تلواروں کے ذریعے سے، چھریوں کے ذریعے سے کاٹ کاٹ کے پھر اس کو کھا جائیں، اور یہ اس کو سمجھتے ہیں ادب. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں. مشرکین مکہ کیسا صلح کیا ہے؟ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان مرتد ہو کے
تمہارے پاس چلا جائے گا تم اس کو واپس نہیں کرو گے۔ اگر تمہارا کوئی کافر مشرک مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو واپس کریں گے۔ یہ صلح ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلح سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے کیا وجہ ہے، ہم کمزور ہیں، ساری کی ساری بات مشرکین کی مانی جا رہی ہے، ہمارا اگر بندہ مرتد ہو جائے تو ہم واپس نہ لے سکیں، اگر ان کا مسلمان ہو جائے تو ہم ان کو واپس کریں، یہ کیسی صلح ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وہ حضور سے کوئی بات کر نہیں سکتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا ابو بکر آپ نے دیکھا ہے یہ کیسی صلح ہو رہی ہے، حضور کیسی صلح کر رکھے گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں اور تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ احترام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب صلح لکھی جا رہی ہے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ صلح نامہ لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کر دیا صلح نامہ۔ اب اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور نیچے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ صلح ہمیں قبول نہیں ہے، پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے یہ الرحمن اور الرحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، ہاں اللہ ٹھیک ہے، لفظ اللہ ٹھیک ہے، یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے۔ رحمان اور رحیم کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اور یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو اس لیے اس کو بھی مٹایا جائے اور لکھا جائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمایا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے درست کر دیتے ہیں۔ فرمایا اے علی آپ ایسا کرو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹا دو اور اس کی جگہ پر تم لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے محبوب میں آپ کا نام لکھ سکتا ہوں، میں آپ کا نام لکھ تو سکتا ہوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ میں حضور کے نام کو مٹا دوں۔ ان ہاتھوں میں یہ سکت نہیں ہے، ان ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ حضور کے لکھے ہوئے نام کو مٹا سکیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں محبوب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا نام لکھا ہوا مٹایا نہیں، اور آج کا مسلمان اس کا یہ حال ہے کہ حضور کا نام خود لکھوا کے اور مٹانا تو دور کی بات ہے، تلواروں اور چھریوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ لکھا ہوا کاٹ کاٹ کے خود بھی کھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا۔ اور یہ کر کیوں رہا ہے؟ یہ کر کیوں رہا؟ اپنا عشق دکھانے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اللہ، اور پھر عقیدہ کیا ہے؟ سنو عقیدہ کیا ہے؟ محفل لگ گئی ہے، عوام اکٹھی ہو گئی ہے، اب ایک اس سٹیج پہ کرسی رکھی ہوئی ہے خالی، ایک کرسی کون سی رکھی ہوئی ہے؟ خالی، ساتھ مولوی صاحب بیٹھا ہے اور مولوی صاحب کے ساتھ والی کرسی کیا ہے؟ وہ خالی ہے۔ بھئی یہ خالی کیوں ہے؟ بھئی وہ حضور آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضور آ گئے۔ حضور آ بھی گئے ہیں محفل میں، اور محفل میلاد میں
حضور آ بھی گئے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ بھی گئے ہیں۔ اب حضور آ گئے ہیں، کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، اور اب یہ جو مولوی ہے اب یہ شروع ہو گیا تقریر کو، حضور بیٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے کہ اے مومن و ایمان والو، حضور بیٹھے ہوں، حضور کیا ہوں؟ بیٹھے ہوں، اگر تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور آپ بتاؤ ان کے اعمال بچے؟ اگر ان کے عقیدے کے مطابق مان لیا جائے کہ حضور آئے بیٹھے ہیں، پھر یہ مولوی بول سکتا ہے؟ حضور کی موجودگی میں مولوی تقریر کر سکتا ہے؟ تقریر کون کرے گا؟ حضور خود کریں گے نا۔ وعظ و نصیحت کون کرے گا نبی کی موجودگی میں؟ کون بولے گا؟ اور مسئلے کون بتائے گا؟ اور یہ کیا کرتا ہے نالائق انسان؟ یہ وہاں کرسی پہ حضور کے ساتھ بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہوتا ہے میلاد نہ منانے والوں کو۔ اونچی آواز تو چھوڑو، یہ کیا دے رہا ہوتا ہے؟ گالیاں۔ اور عقیدہ ہے بے ساتھ خالی کرسی ہے، حضور بیٹھے ہیں، اور حضور بھی بیٹھے ہیں، عقیدہ یہ بھی ہے، پھر بھی میلاد نہ منانے والوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے۔ اس کے عقیدے کے مطابق قرآن کی آیت کہتی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے پلڑے میں تو کوئی نیکی بچی نہیں ہے، سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو۔ مسجد نبوی میں دو نوجوان امیر المومنین کی خلافت میں باتیں کر رہے گئے اور ان کی آواز باتیں کرتے کرتے مسجد نبوی میں اونچی ہو گئی۔ امیر المومنین اندر آئے، کہا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں، فرمایا اگر تم مدینے سے ہوتے نا تمہیں میں آج کوڑے مارتا، اور تمہاری آواز اونچی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کے ساتھ حضور کا روزہ ہے، اور تم اونچی آواز سے بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور دنیا میں بھی نہیں ہے، حضور اپنی قبر مبارک میں ہے، لیکن وہ قبر مبارک کیونکہ مسجد نبوی کے قریب ہے، اس لیے امیر المومنین نے کہا حضور کا ادب اور احترام یہ ہے کہ روضہ رسول قریب ہے اور تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور مدینے کے اندر ہر مسلمان، ہر صحابی کو اسی خیش میں کھڑا ہے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے مہمان بن جائیں۔ دعوتیں دی جا رہی ہیں، حضور کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، ابھی یثرب بنا ہی نہیں تھا، 500 سال حضور کی بعثت سے پہلے انہوں نے آ کے مدینے میں ڈیرا لگا دیا حضور کے استقبال کے لیے، حضور کو ویلکم کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے تورات میں پڑھا کہ جو آخر نبی آئے گا نبوت کا اعلان کرے گا وہ یثرب میں آئے گا، اس وقت کے سارے لوگ وہ یثرب میں آ کے رہائش پذیر ہو گئے۔ اب ایک ڈبل سٹوری خیمہ بنایا گیا، گھر بنایا گیا، اور اس وقت وہ ڈبل سٹوری جو گھر تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے اور آپ کو یہی رہائش دیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ ادھر ہی رہیں گے۔ وقت گزرتا رہا، وہ 500 سال کی بات تو تھی، وہ 500 سالوں میں وہ ساری کی ساری نسل ختم ہو گئی۔ اس نسل میں سے صرف آخری بندہ جو بچا تھا وہ کون تھے؟ وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گھر بھی موجود تھا، وہ گھر بھی کیا ہے؟ موجود ہے، اسی پرانی حالت میں، بالکل خستہ حالت ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، ہر بندہ بلا رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمائے یہ جو میری اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے یہ معمور ہے، جہاں میرا رب چاہے گا یہ جس کے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان بن جاؤں۔ وہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ یہ بیچارے انتہائی غریب تھے، خواہش تو تھی حضور کی استقبال کی، خواہش تو تھی حضور کی خدمت کرنے کی، لیکن پوزیشن نہیں تھی۔ دعائیں مانگی، کوشش کی، اللہ اکبر، اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ، نیچے اتارا، آپ گھر تشریف لے آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ ڈبل سٹوری تھا، اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے جو انتظام تھا وہ دوسری منزل پہ کیا ہوا۔ آپ نے شاہ فرمایا اے ایوب انصاری زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اوپر نہیں سوتا، میں نیچے سو جاؤں گا، تم اوپر سو جاؤ، میں نیچے سو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سو گئے۔ حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں میں اوپر چڑھ گیا، نیچے حضور سوئے ہوئے تھے، میں ساری رات ایک کونے میں بیٹھا رہا، میں حضور کے ادب اور احترام کی وجہ سے ساری رات میں نہیں سو، اور ایک کونے میں بیٹھا رہا اور میں ساری رات روتا رہا کہ محبوب نیچے سویا ہو اور میں اوپر سو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نیچے اترا، حضور نے مجھے بلایا، ایوب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اور میں محبوب ایسی بات ہے، آپ نیچے سو رہے تھے اور مجھے آپ نے اوپر بھیج دیا، آپ کا حکم تھا، میں چلا تو گیا پر میں ساری رات ایسے بیٹھا رہا، پر میں سویا نہیں کہ کہیں آپ کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم انتہا درجے کے گستاخ ہیں اپنے نبی۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے ہمارا جو ادب سے بھرا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اگر میرا کوئی عمل میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میں گستاخ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں، رفع الیدین کریں، ادب کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے، جب تو نماز پڑھے تو بھی مسلمان ہے، حضور کا کلمہ گو ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے تجھے اپنے نبی کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ نبی کا ادب کرتے ہوئے نماز میں رفع الیدین کر، ہاتھ سینے پہ باندھ، کیونکہ حضور نے باندھے ہیں۔ اونچی آواز سے آمین کہہ، حضور نے کہی ہے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا، حضور نے ملایا ہے، ملانے کا حکم دیا ہے۔ اگر تو نہیں ملاتا تو پرلے درجے کا گستاخ ہے اور بے شرم انسان ہے، تو کوئی مومن نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ کا تو ادب کرے گا، احترام کرے گا حضور کے مقابلے میں۔ حضور کے مقابلے میں کس کا احترام کرے گا؟ ہے کوئی اس دنیا میں میرے نبی کے مقابلے کا؟ ہے اس کائنات میں؟ یہ مومن ہے، یہ کس حوالے سے مسلمان ہے؟ ان کی کوئی چیز بھی حضور کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ان کا کوئی عمل میرے نبی سے ملتا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو ایک نماز کی جھلک دی ہے صرف، اب نماز سے ہٹ کے کوئی عمل بتاؤ۔ چلو میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کے حوالے سے کوئی بات بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پہ روزہ رکھا ہے نا، سب جانتے ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو اس چیز کی خبر نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے موقع پہ کیا رکھا؟ پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا۔ جب صحابیہ نے پوچھا تو کہا میں سوار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں
کیونکہ سوار والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. میں سوار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ سوار کا دن ہی تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ہر سوار کا کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. کتنے عاشق ہیں اور کتنے عاشق ہیں حضور سے محبت کرنے والے؟ ہے کوئی جو ہر سوار کا اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں؟ میرے نبی روزہ رکھیں، میرے نبی کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں. اور میں کیا کروں؟ میں اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیک منگا کے وہ کاٹ کے کھا رہا ہوں. اور یہ کیک خوشی میں کون کاٹتے ہیں؟ غیر مسلم، عیسائی کرتے ہیں. کرسمس ڈے کون مناتا ہے؟ عیسائی مناتے ہیں. اسلام میں تو نہیں ہے. اب ان عیسائیوں کا عمل لے کے اس کو ہر سال بڑھایا جا رہا ہے، اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اب تو اللہ کے بندو، اب تو یہ جو جلوس نہیں نکلتا اور محفل میلاد والا جلوس، اب تو اس میں پچھلے سال تھا یا پتہ نہیں اس سے پچھلے سال تھا، اس میں حور بھی تھی. ایک عورت کو تیاری کرا کے، میک اپ کرا کے، تیار کر کے اس کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد سارے کیا تھے؟ مسلمان. شور شرابہ، آمد رسول، جشن رسول. بے حضور آ رہے گئے اور سامنے عورت کو سجا کے میک اپ کرا کے بغیر نقاب کے بٹھا دیا ہے اور لانتی کہہ رہا ہے کہ حضور آ رہے گئے. تم نے حضور کے لیے اس کو سجا کے بٹھایا؟ نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، کچھ بھی نہیں. پھر کہتے ہیں جی فلان ڈنمارک والوں نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی ہے، امریکہ والوں نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تم کون سے تم حضور کے ادب گزار ہو؟ ہم مسلمانوں کے اندر کون سا احترام ہے حضور کا؟ ہم نے ہی حضور کی گستاخی کر کے ان کو دکھایا ہے، پھر جا کے انہیں موقع ملا ہے کہ تو خود اپنے نبی کا ادب احترام نہیں کرتے، یہ ہمارا کیا کریں؟ جب ان غیر مسلمانوں نے دیکھا، انہوں نے سرچ کی، انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ترجمے کے ساتھ، انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اب بھی جو قرآن مجید کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں، اس کو پڑھ رہی ہیں، اس کو سمجھ رہی ہیں اور اس میں سے وہ چیزیں نکال رہے ہیں دنیاوی مفاد حاصل کر رہے ہیں. اب بھی قرآن مجید کی ریسرچ کی جا رہی ہے. غیر مسلم یونیورسٹیوں میں ہماری کوئی یونیورسٹی ایسی بتاؤ جو قرآن مجید کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہو، ریسرچ کر رہی ہو کہ موجودہ جو پاکستان کی حالت ہے، فرقہ واریت عروج پر آئے، کوئی کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کو گمراہ لکھتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کی نفی کرتا ہے، ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتا ہے، مشرک سمجھتا ہے، بدعتی سمجھتا ہے. اور کوئی ایک ٹیم تو ایسی ہو نا اس پاکستان میں جو قرآن مجید کو سامنے رکھ کے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے نیوٹرل ہو کے اس کی ریسرچ کرے، اندازہ لگائے، اس کو پرکھے، پھر دیکھے کہ ہمارے ملک کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس میں کون سی ایسی جماعت ہے جو قرآن اور حدیث کے قریب ہے اور کون ایسے ہیں جو گمراہ ہیں. کوئی کام نہیں کر رہا، کسی کو میرے نبی سے لگاؤ نہیں ہے. ویسے پتہ ایسے چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو محبت ہی نہیں. اچھا محفل میلاد ہے، محفل کون سی ہے؟ میلاد کی ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ کی سیرت بیان کی جانی چاہیے کہ نہیں؟ اور اس میں کیا کہا؟ غوث پاک نے یوں کر دیا. لو محفل میلاد کی ہے اور تعریفیں پیر عبدالقادر جیلانی کی اور کارنامے پیر عبدالقادر جیلانی کے سنائے جا رہے ہیں. لو فلاں بابا جی نے یوں کر دیا، فلاں بابا جی نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. اچھا پھر اس سے ہٹیں گے، پھر
پھر کربلا شروع ہو جائے گا، پھر حضرت حسین کے نام پہ 3 4 5 شعر پڑھیں گے، بات ختم ہو گئی۔ جو آئے گا وہ یہی کرے گا۔ ہاں باقی جو نعت خواں ہیں وہ نعتیں پڑھیں گے، ایسی ایسی نعتیں پڑھیں گے کہ جن کے اندر ساری شرک کی ملاوٹ ہے، اور ہم سامنے بیٹھ کے جھوم رہے ہوتے ہیں، اوہ مزہ آ گیا، کیونکہ وہ گانے کی طرز میں ہوتی ہے، ساؤنڈ لگا ہوا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس سے تو گانے سے تو بہتر ہے بندہ اسے سنتا رہے، نہیں پتہ چلتا کہ یہ گانا ہے یا یہ نعت ہے۔ اور پھر پڑھے لکھے مسلمان، پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، پروفیسر کہتے ہیں، اپنے آپ کو انجینئر سمجھتے ہیں، وہ پیسوں کی گتھیاں لے کے وہ مشرک نعت خواں جو شرکیہ نعت پڑھ رہا ہے اس کے اوپر پیسے سے پھینک رہے ہیں، وہ پھر جو مچھرتا ہے میں حضور کا منگتا، وہ پیسے پھینک دیں، پھر وہ یہی کھڑا رہتا ہے، پھر وہ لوگوں روتے جھولی پیسوں سے بھر جاتی۔ یہ حال ہے، یہ ہمارا حال ہے، کہ انڈیا کا حال نہیں سنے تھا کھڑا۔ بنگلہ دیش ہم سے بھی آگے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو فساد خرافات ہیں یہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بس ان 3 ملکوں کے علاوہ اور کہیں نہیں، صرف یہی 3 ملک ہیں۔ کیوں؟ یہ تینوں ایک ہی تھے، یہ تینوں کیا تھے؟ ایک تھے۔ ان تینوں کو پھر انگریزوں نے الگ الگ کر دیا، ورنہ یہ تینوں کیا تھے؟ ایک ہی تھے۔ اس لیے سوچ ہی ایک ہے، عقیدہ ہی ایک ہے، سسٹم ہی ایک ہے، ہر چیز ایک۔ اور فرقہ واریت بھی یہیں کھڑی ہے۔ یہ جو تعصب ہے، یہ جو شدت ہے، یہ صرف انہی 3 ملکوں میں ہے۔ باہر اگر آپ کنٹری میں چلے جائیں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، وہ سارے بالکل ریلیکس ہو کے اپنی زندگی گزارے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ادب اور احترام کے بغیر گزارا نہیں۔ جس مسلمان کے دل میں میرے نبی کا احترام نہیں ہے، میرے نبی کا ادب نہیں ہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو کراس کر گیا وہ بے ادب ہے۔ وہ کون ہے؟ گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کے اندر ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم پنچر لگا کے ہم نے شریعت کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ جو دین ہے وہ دین نہیں لگتا، اور جو دین نہیں ہے، بدعت ہے، رسم ہے، ہم نے ان کو دین بنا کے، عبادت بنا کے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔